السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، پچھلی نشست میں سورہ نبا کے حوالے سے ہم نے درس قرآن کا آغاز کیا تھا۔ سورہ نبا جو کہ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکی۔ بطور تمہید میں نے پچھلی نشست یہ آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد جب اول دعوت نبوت و رسالت کا آغاز کیا اور تبلیغ شروع کی، تو اس وقت آپ کی دعوت کی بنیاد 3 چیزوں پر تھی۔ پہلی بات یہ کہ عبادت کا لائق فقط اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے، وہی تنہا خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی مانا جائے، اور تیسری چیز جس پر آقا کریم کی دعوت کی بنیاد تھی وہ عقیدہ آخرت تھا، آخرت کا عقیدہ کہ سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے، عقائد و اعمال کے تعلق سے پوچھ گچھ ہونی ہے، اور جو اس حساب اور پوچھ گچھ میں مومن و صالح ثابت ہوگا اس کے لیے جنت کی ابدی بہاریں ہیں، اور جو کافر و فاسق ثابت ہوگا اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے عذاب میں مبتلا رہنا ہوگا۔ یہ 3 بنیادی چیزیں تھیں جب آقا نے اپنی دعوت کا آغاز کیا: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ ان تینوں میں سے جو پہلی چیز تھی یعنی عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، خدائے واحد کی عبادت کرنا، یہ چیز کافروں پر شاق تھی۔ انہیں یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان بتوں کی عبادت سے ہمیں روکتے ہیں جس کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے آباء و اجداد کو پایا ہے، مگر بہرحال وہ اللہ کے تصور سے ناآشنا نہیں تھے۔ ان کے بیچ یہ تصور موجود تھا کہ اس کارخانہ ہستی کا چلانے والا اللہ ہے، جو سب سے بڑا خالق ہے، سب سے بڑا رازق ہے اور سب سے بڑا مالک ہے۔ اس کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک کرتے تھے، شرک جیسے جرم عظیم کا ارتکاب کرتے تھے، مگر خدا کے تصور سے ناآشنا نہیں تھے۔ لہٰذا یہ بات ان کے لیے زیادہ تعجب خیز نہیں تھی۔ عقیدہ توحید اور خدا
کی عبادت کی جانب دعوت، یہ ان کے لیے زیادہ تعجب خیز نہیں تھی۔ اور انہیں جو دوسری بات ہے عقیدہ رسالت کا عقیدہ، اس بات پہ انہیں تعجب تو تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہیں خدا نے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تعجب ہوتا تھا انہیں کہ ہم ہی میں سے کوئی اللہ رب العزت ایک کو چن لے اور بشیر و نذیر بنا کر بھیج دے، تو تعجب ہوتا تھا انہیں۔ لیکن جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ 40 سالانہ زندگی دیکھتے تھے کہ جن سالوں میں انہوں نے آقا کی ذات و صفات کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں پایا تھا، جن کی امانت کی وہ گواہیاں دیتے تھے اور جن کی عفت و پارسائی کی وہ قسمیں کھاتے تھے، جن کو انہوں نے کبھی کسی پر ظلم کرنے والا، کسی کا مال ہڑپنے والا، کسی کو ستانے والا، بدگوئی کرنے والا، غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا نہیں پایا تھا، تو جب وہ آقا کی سابقہ 40 سالانہ زندگی دیکھتے تھے تو آقا کریم کی رسالت و نبوت کے حوالے سے جو انہیں تعجب ہوتا تھا، اس تعجب پہ اوس کے بادل منڈلانے لگتے تھے کہ جس نے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ اچانک اتنا بڑا جھوٹ معاذ اللہ کیسے بول سکتا ہے؟ کہ جس نے آج تک کبھی انسانوں سے جھوٹ نہیں بولا، وہ خدائے پاک کے حوالے سے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ دو چیزیں، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، ان کے لیے اتنا زیادہ تعجب خیز نہیں تھی۔ عقیدہ رسالت تعجب خیز تھا بھی، پھر بھی آقا کے کردار اور آپ کے صفات ان کے اس تعجب کو ختم کرنے کے لیے کافی تھے۔ مگر جو تیسرا عقیدہ تھا کہ جس پر آقا کی دعوت کی بنیاد تھی، عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتاب ہونا، ثواب و عذاب ہونا، جنت و جہنم میں سے کہیں ایک جانا، یہ چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ تعجب خیز تھیں، بہت زیادہ۔ ان کے ذہن میں یہ بات سماتی نہیں تھی کہ آخر کیسے جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو پھر دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو ناممکن بات ہے۔ تو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے حوالے سے وہ آپس میں زیادہ چیمی گوئیاں اور باتیں، سوالات نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب آقا عقیدہ آخرت کے حوالے سے بیان کرتے، آخرت کا عقیدہ، تو وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سنتے تھے، اور سننے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کرتے تھے، چیمی گوئیاں کرنے لگ جاتے تھے، باتیں کرنے لگ جاتے تھے کہ سنو، یہ آج تک تو اچھے بھلے تھے، اتنی ہوش کی باتیں کرتے تھے، مگر اب اچانک نہ جانے انہیں کیا ہو گیا کہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو ہماری عقل اور ہمارے ذہن جنہیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان جو اتنے سالوں سے موجود ہے یہ پھٹ پڑے، جمے جمائے پہاڑ، مضبوط اور بڑے بڑے جمے جمائے پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائے، اور یہ کائنات کا پورا نظام تہوبالا ہو جائے جو آج تک اتنی صفائی کے ساتھ چل رہا ہے، نظام کائنات، وہ پورا تہوبالا ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کے حساب و کتاب دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ عقیدہ آخرت زیادہ تعجب خیز نہیں تھا، سنیے گا، عقیدہ آخرت زیادہ تعجب خیز نہیں تھا، بلکہ عقیدہ آخرت کو سن کر کے ان کا چیمی گوئیاں کرنا اور حیرت و استعجاب کا اظہار کرنا یہ زیادہ تعجب خیز تھا، یہ زیادہ تعجب کی بات تھی۔
انہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کفار کو، اگرچہ وہ اپنی عقل کے دعوے کرتے تھے، کوئی ابو الحکم کہلاتا تھا، کوئی بڑا مدبر کہلاتا تھا، ذی عقل کہلاتا تھا، لیکن اتنی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کل کائنات، اس کائنات کی ہر چیز، زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، کائنات کا ہر عضو اور ہر حصہ اور ہر جز جو مثال حکمت و دانائی پر مبنی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز کے پیچھے بے مثال حکمت و دانائی موجود ہے۔ ایک ٹکا بندھا ہوا قانون ہے، سورج جس قانون کی کبھی مخالفت نہیں کر سکتا، چاند جس قانون کی کبھی مخالفت نہیں کر سکتا، رات اور دن آنے جانے میں بندھے ہوئے اصول کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ جھرنا، یہ کوہسار، یہ آبشار، بلکہ کائنات کی ہر چیز جو بے مثال حکمت و دانائی پہ مبنی تھی، اور کل کائنات ہی کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو، کائنات کی ہر چیز کے پیچھے حکمت ہو، کائنات کے ہر جز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت و دانائی کار فرما ہو، کوئی نہ کوئی وجہ ہو، کوئی نہ کوئی اصول ہو، کوئی نہ کوئی قانون ہو، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، اور یہ کل کائنات کل کی حیثیت سے یہ ایسی بے فائدہ کی بات ہو، اور انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کائنات کے جس کا پیش رو اور پیش دست انسان کو بنایا گیا ہے، اور اس کائنات میں انسان کو بھیجا گیا ہے، جب یہاں پر وہ اپنا کام ختم کر چکے اور یہاں سے جب وہ رخصت ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اس کے کام کے مطابق کام کو سنوارنے پر کوئی پینشن نہ دیا جائے، کوئی انعام نہ دیا جائے، اور کام بگاڑنے پر کسی قسم کی سزا نہ ہو، کسی قسم کا عذاب نہ ہو، یہ زیادہ تعجب خیز بات ہے۔ کائنات کی ہر چیز کی حکمت ہو لیکن کائنات کی کوئی حکمت نہ ہو، یہ زیادہ تعجب خیز ہے نا۔ یہ جو موبائل ہے، موبائل کا ہر پرزہ اپنی جگہ پہ اس کی جو لگایا گیا ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہے ہر پرزے کے پیچھے، تو کیا جب ہم مجموعی حیثیت سے موبائل کو دیکھیں تو کیا یہ موبائل بیکار ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کائنات کے اجزاء با حکمت ہیں، با معنی ہیں، باکار ہیں، لیکن کل کائنات بیکار ہے، کل کائنات بے معنی ہے، بے حکمت ہے۔ انسان کو بنایا گیا، آیا اور وہ یہاں پر کام کرے گا، سب کچھ کرے گا، اور یہاں سے جانے کے بعد اگر وہ کام بگاڑ کر آیا ہو تو کوئی سزا نہیں، اور کام بنا کر آیا ہو تو کوئی اجر و ثواب نہیں، یہ زیادہ تعجب خیز بات ہے نا۔ لیکن ان کی عقل اور ان کا ہوش کہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے اوچے میں گوئیاں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ نبا کی ابتدا انہی چیمی گوئیوں سے کی، ان کی انہی باتوں سے کی جو کرتے تھے عقیدہ آخرت کے حوالے سے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیرت و کردار میں انقلاب کے حوالے سے عقیدہ آخرت سب سے زیادہ اہم ہے۔ پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں میں آپ کے سامنے، عقیدہ آخرت ہی وہ عقیدہ ہے جو ہماری فکر کے طرز کو سنوارتا ہے، ہماری زندگی گزارنے کے ڈھنگ کو سدھارتا ہے، ہمارے کردار میں انقلاب لاتا ہے، ہماری سیرت میں انقلاب لاتا ہے، وہ عقیدہ آخرت ہے۔ تو کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کی چیمی گوئیوں کی وجہ سے اور ان کی باتوں کی وجہ سے عقیدہ آخرت کو چھوڑ دیا جاتا؟ اللہ پاک نے ان صورتوں میں جو مکہ میں اتری زیادہ طور سے عقیدہ آخرت کی ہی بات کی، اور دلائل قاہرہ باہرہ اور ظاہرہ کے ساتھ عقیدہ آخرت کو ثابت کیا، کیونکہ اس عقیدے کو ان کے ذہن و دماغ میں بٹھائے بنا وہ طرز فکر ان کے اندر پیدا کی ہی نہیں جا سکتی تھی جو طرز فکر اسلام ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا۔
تو اللہ پاک نے فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، وہ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ یتساءلون کا لغوی معنی ہے سوال کرنا، اور حضرت فرہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو یتساءلون ہے یہ سوال کرنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ آپس میں باتیں کرنے کے معنی میں ہے۔ عربی زبان میں تساؤل کہ جس کا اصل تو معنی ہے آپس میں سوال کرنا، لیکن یہ آپسی بات چیت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عما یتساءلون، اللہ پاک نے فرمایا کس چیز کے بارے میں وہ سوالات کرتے ہیں اور چیمی گوئیاں کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے سوال کیا پہلے، اس کے بعد خود ہی جواب دیا عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ خود خدا نے سوال بھی کیا، خود جواب بھی دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کلام کو اور بات کو سوال اور جواب کے طور پہ پیش کیا جائے تو اس ڈھنگ سے اور اس طریقے سے کلام کو پیش کرنے کے بعد سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو سمجھانا ہو، کسی کے سامنے کوئی مسئلے کی وضاحت کرنا ہو، تو سوال و جواب کے طور پہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو یہ زیادہ تفہیم کے قریب ہوتا ہے، اس سے سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے، سمجھانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر کلام کو سوال و جواب کے بطور پیش کیا، خود سوال کیا عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوالات کر رہے ہیں اور چیمی گوئیاں کر رہے ہیں، خود جواب بھی دیا عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، اور اس کے بعد فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، او بڑی خبر جس کے تعلق سے ان کا خیال بھی کسی ایک نقطے پہ متحد نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں وہ خود آپس میں مختلف ہیں، جن کا عقیدہ آپس میں مختلف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس اختلاف کی تفصیل کریں جو عقیدہ آخرت، بڑی خبر سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ آخرت، جو عقیدہ آخرت کے حوالے سے کفار کے درمیان تھا، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو سوال کرنے والے تھے تو زیادہ صحیح قول جو ائمہ تفسیر نے بیان کیا کہ وہ کفار تھے، کہ عقیدہ آخرت کو سن کر کے آپس میں سوالات کرتے ہیں، چیمی گوئیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی صورت میں آگے اللہ پاک نے فرمایا ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، وہ ان قریب جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب جان لیں گے۔ کلا سیعلمون اور ثم کلا سیعلمون سے ڈرایا گیا ہے اور دھمکایا گیا ہے آخرت کے دن سے، آخرت کے دن کی ہولناکیوں سے، اس دن کی سختیوں سے، اور ڈرانا اور دھمکانا یہ کفار کے زیادہ لائق ہے، کفار کے زیادہ لائق ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے روز جو ایمان والے مومنین صالحین ہوں گے ان کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ رب کے دیدار میں مست ہوں گے، اللہ رب العزت کی ذات کا بلا حجاب دیدار کریں گے اور وہ چہرے تر و تازہ ہوں گے، آنکھیں مخمور ہوں گی، تو ڈرانا اور دھمکانا یہ کفار کے زیادہ لائق ہے۔ لہذا یہاں پہ جو عما یتساءلون میں سوال کرنے والے لوگ ہیں وہ کفار ہیں، یہی زیادہ صحیح قول ہے۔ لیکن کچھ علماء تفسیر نے یہ بھی بیان کیا کہ یہاں پہ سوال کرنے والوں میں کفار بھی ہیں اور مومنین مسلمین بھی ہیں، کفار بھی سوال کرتے تھے، ایمان والے بھی سوال کرتے تھے عقیدہ آخرت کے حوالے سے۔ تو کفار کا سوال تو ہوتا تھا شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے،
کہ عقیدہ آخرت میں شک پیدا کر دیا جائے، لیکن ایمان والوں کا جو سوال ہوتا تھا یہ اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ ان کا ایمان اور ان کا یقین اور زیادہ پختہ ہو۔ آخرت میں اللہ نے جو ان کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جو ان کی جزا ہے اور جو ان کا اجر ہے، جب اس کے بارے میں وہ سنیں آپسی گفتگو کے ذریعے اور آپسی سوالات کے ذریعے، تو ان کے ایمان کو جلا ہو، تازگی ملے اور عمل کرنے کی زیادہ رغبت انہیں پیدا ہو اور ترغیب ملے۔ تو دونوں سوال کرتے تھے، لیکن سوال کرنے کا مقصد دونوں کا الگ الگ تھا، کہ جیسے احادیث میں بھی آیا ہے کہ کتنے صحابہ کرام آقا کریم کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے نا، عرض کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ پوچھ تو رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، لیکن تمہاری تیاری کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ زیادہ تو نہیں، لیکن ہاں ایک تیاری ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ آقا کریم کا جو زمانہ تھا وہ خیر القرون تھا، تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ تھا، اور صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے دیدار کیا ایمان کی حالت میں، اللہ پاک فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ اپنی زندگی کے بیشتر اوقات حالت رکوع اور حالت سجدہ میں گزارتے ہیں۔ وہ ایمان میں مخلص ہیں، عمل میں مخلص ہیں، نیکیوں میں مخلص ہیں، نیکیاں کرنے کا انہیں شوق ہے، اعمال صالحہ کرنے کا انہیں شوق ہے۔ تو جس صحابی نے سوال کیا تھا وہ بھی تقوی اور پرہیزگاری اور اطاعت خداوندی اور سنت رسول کی پیروی کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، کیونکہ صحابی تھے۔ صحابی ہونا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ ترین مدارج پہ فائز تھے، جہاں تک کوئی بڑا سے بڑا غوث حتیٰ کہ غوث اعظم نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود جب آقا کریم نے جواب دیا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، تو انہوں نے نہ تو اپنی نمازوں کا تذکرہ کیا، نہ روزوں کا تذکرہ کیا، نہ اپنی نیکیوں کا، نہ اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا، نہیں بلکہ تذکرہ کیا تو اس کا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی محبت رسول ایک ایسی نیکی ہے جو تمام نیکیوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور ہمارا بھروسہ کل قیامت کے دن کی کامیابی اور کامرانی، جہنم کے عذاب سے آزادی اور جنت کے دائمی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جس چیز پہ ہمارا بھروسہ ہے، وہ صحابی کے طریقے سے جو سمجھ میں آتا ہے، اور جو ہمارا بھروسہ ہے وہ بہتر بھروسہ ہے۔ صحابہ کے بھروسے اور صحابہ کے یقین کے مطابق ہے۔ ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمیں نہ تو اپنی نمازوں پہ بھروسہ، نہ تو اپنے روزوں، نہ تو اپنے حج، نہ تو زکوٰۃ، نہ اعمال صالحہ، نہ نیکیوں پر توکل ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی کے حوالے سے اگر کسی چیز پہ بھروسہ ہے تو اس محبت پہ بھروسہ ہے جو ہمارے رسول کی سب سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ محبت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی عمل اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ محبت کا وہ درجہ ہے کہ کسی عمل کو محبت کی بنسبت عشر عشیر کا بھی درجہ حاصل نہیں ہے۔ وہ کرتے رہیں، جو غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے کرتے رہیں، اپنی نمازوں پہ، اپنی تلاوت قرآن پہ، اپنے اوراد پہ، اپنے وظائف پہ کرتے رہیں، یہ ان کا ذوق و شوق ہے۔ ہمارا ذوق اور ہمارا شوق کہتا ہے کہ کل قیامت کے روز جو چیز ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دلوائے گی وہ محبت مصطفیٰ ہے۔
اور یہ صحابہ کے عقیدے اور ان کی سوچ کے مطابق ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا نا کہ یا رسول اللہ، آقا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، ہماری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں، اور ہماری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ سوال ہوا کہ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے فرمایا کہ ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے، سوال ہوا کہ وہ ان 73 فرقوں میں تنہا فرقہ جو جنت میں جانے والا ہوگا کون ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے عقیدے پہ ہوگا اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا، جس کی سوچ، جس کی فکر، جس کا خیال، جس کا عقیدہ ہمارے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا۔ تو ہمارا جو خیال ہے، ہماری سوچ، ہمارا ذوق و شوق کہ کل قیامت کے روز کی نجات محبت رسول کے صدقے ملے گی، یہ صحابہ کے خیال کے مطابق ہے۔ آقا کریم نے پوچھا کیا تیاری کر کے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ زیادہ تو نہیں، لیکن ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا المرء مع من احب، جو انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ تو صحابہ بھی سوال کرتے تھے، لیکن ان کی سوال کی نوعیت الگ تھی۔ لیکن کفار جو سوال کرتے تھے وہ شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، کہ کفار آپس میں چیمے گوئیاں اور باتیں تو کرتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں، عقیدہ آخرت کے بارے میں، لیکن وہ خود عقیدہ آخرت کے حوالے سے ایک سوچ پر متفق نہیں ہے، ایک عقیدے پر متفق نہیں ہے، بلکہ آپس میں اختلاف ہے ان کے اندر بھی۔ تو کوئی کہے کہ کفار تو سب ایک تھے، عقیدہ آخرت کے حوالے سے انکار یہ سب کا طرۂ امتیاز تھا، سب انکار کرتے تھے آخرت سے۔ تو میں بتانا چاہوں گا نہیں، جو کفار مکہ تھے وہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے انکار پر متفق نہیں تھے، بلکہ ان کی سوچ الگ الگ تھی آخرت کے حوالے سے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو کہ جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو کہ نصرانیت کے عقیدے سے متاثر تھے، عیسائیت کے عقیدے سے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم یہی تھی کہ جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ کل قیامت کے روز لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی جسم کے ساتھ کہ جو ان کا جسم دنیا میں تھا۔ لیکن جو عیسائی پادری تھے، ان کے علماء تھے، انہوں نے تحریفیں کر دی اور عقائد کو مسخ کر دیا، ایسی سوچ کو داخل کر دیا عیسائیت میں اور نصرانیت میں کہ جس کا عیسائیت اور نصرانیت سے دور دور کا بھی جس کے ساتھ واسطہ نہیں ہے۔ تو اس زمانے کے جو عیسائی تھے، نصرانی تھے، ان کا خیال تھا کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن جسم کے ساتھ نہیں بلکہ صرف روح کے ساتھ۔ تو اس عقیدے سے کچھ کفار مکہ اور جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی متاثر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن یہ جسم جو کہ ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی، یہ جسم ختم ہو چکا ہوگا، اس جسم کو دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔ ایک یہ عقیدہ تھا۔ اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کو آخرت کے حوالے سے کوئی حتمی عقیدہ جن کے پاس نہیں تھا، کوئی یقینی عقیدہ نہیں تھا، بلکہ انہیں شک تھا۔
کبھی کہتے تھے اٹھائے جائیں گے، کبھی کہتے تھے نہیں اٹھائے جائیں گے، کبھی کہتے تھے یقین نہیں ہے کیا ہوگا، یعنی کنفیوز تھے، تذبذب کا شکار تھے، متذبذب تھے وہ۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ تذبذب کا شکار تھے، یقین نہیں تھا جنہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وما اظن الساعة قائمة ولئن رجعت الى ربی ان لی عنده للحسنى۔ اللہ پاک نے ان کا بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں کہ کچھ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے تھے کہ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر قیامت قائم ہو بھی گئی اور مجھے رب کی بارگاہ میں پیش کیا بھی گیا زندہ کر کے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے اچھا اجر ہی موجود ہوگا، ہمارے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ تو یہ وہ تھے جو کہ تذبذب کا شکار تھے، کوئی ایک عقیدہ ان کا نہیں تھا، نہ تو انکار پہ انہیں یقین تھا نہ اقرار پہ یقین تھا۔ پہلے کہتے کہ میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور بعد میں کہتے اگر قائم ہو بھی گئی تو وہاں جو ہمارا ہوگا سب بہتر ہوگا، بھلا ہی ہوگا۔ اور کچھ لوگ دہریہ تھے، سمجھتے ہیں نا دہریہ کسے کہتے ہیں؟ دہریہ جو فقط اسباب کو مانتے ہیں، مسبب کو نہیں مانتے۔ انتہائی مختصر سے جملے میں دہریہ کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے جو فقط اسباب کو مانتے ہیں، مسبب کو نہیں مانتے۔ قبول کیجیے، شکریہ۔ وہ جو دہریہ ایک طبقہ ہے کہ جسے ناستک کہا جاتا ہے، آج بھی پائے جاتے ہیں، اور آج کے زمانے میں خاص کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے اس فتنے کو بہت زیادہ ہوا دی ہے۔ سائنس جو کہ کائنات کو ایکسپلور کرتی ہے، جو چیزیں کائنات میں ہو رہی ہیں ان چیزوں کے اسباب کو تلاش کرتی ہے کہ نہیں؟ رات دن آتے جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ وہ اللہ کی ذات ہے جو اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنی حکمت و دانائی سے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے لے کر آتا ہے، تاکہ ہم دن بھر کی تھکن کے بعد جب ہمارا بدن تھک کر چور ہو جائے تو پھر ہم نیند کے آغوش میں جا کر رات میں پھر سے ہمارا بدن تر و تازہ ہو جائے اور اگلے دن کے کام کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر ایمان والے کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ لیکن جو دہریہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے تصور سے ناآشنا ہیں، بلکہ ناآشنا نہیں کہیں گے، وہ جان رہے ہیں، منکر ہیں اللہ کا، وہ نہیں مانتے کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی منتظم ہے، کوئی رازق ہے، کوئی نظام چلا رہا ہے، نہیں، کچھ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین اپنے ایکسس پہ گھوم رہی ہے، جو سائنس کا نظریہ ہے، اپنے ایکسس پہ زمین گھوم رہی ہے، اور اسی ایکسس پہ گھومنے کی وجہ سے رات دن کا آنا جانا ہو رہا ہے۔ وہ ایک سبب مان رہے ہیں بس، یہ موسم کا آنا جانا، موسم کا آنا جانا، کہ کہیں پہ کبھی بارش کا موسم، دھوپ کا موسم، ٹھنڈ کا موسم، تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہمارا رب اپنی قدرت کاملہ سے موسموں کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ لیکن جو دہریے ہیں، ناستک ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ان کا کہنا کیا ہے کہ زمین سورج کے ارد گرد اپنے مدار پہ حرکت کر رہی ہے، اسی سے موسموں کا آنا جانا ہوتا ہے، موسموں کا آنا جانا ہوتا ہے، اسی سے سبب کو مانتے ہیں۔
یہ بھوکمپ آتا ہے، ارتھکویک۔ اسلامی نظریہ ہے کہ جب زمین پر فتنہ اور فساد بڑھ جاتے ہیں، گناہ زیادہ ہوتے ہیں، تب اللہ پاک لوگوں کو اپنی قدرت کی ایک جھلک دکھانے کے لیے زمین میں حرکت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم کچھ کرتے رہو اور تم ہی سب سے بڑے ہو، کوئی تمہاری پکڑ کرنے والا نہیں ہے، پوچھ گچھ کرنے والے نہیں، کوئی تمہارا حساب کرنے والا نہیں ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جس پہ تم کھڑے ہو اس کو بھی ہلا سکتے ہیں، تمہاری کیا اوقات ہے۔ اللہ اپنی قدرت کی جھلک دکھاتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو ایتھیسٹ ہیں، ناستک، وہ یہ کہتے ہیں نہیں، پلیٹ کھسک جاتی ہے، پلیٹیں کھسک جاتی ہیں تو اس سے بھوکمپ آ جاتا ہے، ارتھکویک آ جاتا ہے۔ تو یہ دہریے، یہ آج بہت زیادہ بڑا فتنہ پھیل رہا ہے۔ سائنس کی ترقی نے اور سائنسی علم کی نشر و اشاعت نے اور سائنس کے ایکسپلوریشنز نے جو دوسرے مذہب کے بچے ہیں، دوسرے مذہب کے نوجوان ہیں، ان کی بات تو چھوڑیں، خود ہمارے بچوں کے اندر یہ فکریں اور یہ مغالطے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کے اندر کہ جن کو ہم دین کی تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے نا کہ یہ میں نے ابھی بتایا، پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ طرز فکر میں اور طرز خیال میں اور کردار میں بدلاؤ لانے کے لیے ضروری ہے عقیدہ آخرت کا ہونا اور مضبوط ہونا۔ اور آج ہمارا وہی عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔ آخرت کے عقیدے سے جو ہماری سوچ ہے، آخرت کے عقیدے کے حوالے سے انتہائی کمزوری کا شکار ہو چکی ہے۔ ہم نے اس دنیائی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا، سائنس کی تعلیم حاصل کرے گا تو اس دنیا میں بڑا نام کمائے گا، آگے بڑھے گا، اور اسی لیے اپنی پوری صلاحیت، پوری قابلیت، پوری محنت، خون پسینے سے کمائی ہوئی پوری دولت جھونک دے رہے ہیں بچوں کی فقط دنیاوی تعلیم میں، اور دینی تعلیم سے انہیں دور رکھ رہے ہیں۔ اور حالانکہ ہم اس بات سے ناآشنا ہیں کہ فقط دنیاوی تعلیم میں کہہ رہا ہوں، فقط دنیاوی تعلیم دین کے حوالے سے ان کے اندر کیسے کیسے شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے۔ سر سید احمد خان نے جو کہ نیچری تھا، اس نے جو ہمارے مذہبی عقائد و خیالات ہیں، اسلامی عقائد و نظریات، ان کو وہ سائنس سے کتنا مرغوب تھا، وہ کتنا مرعوب تھا، کتنا ڈرا ہوا تھا وہ بندہ سر سید احمد خان۔ حالانکہ ایک مومن ہونے کے ناطے ہر مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اسلامی نظریہ سروپری ہے، اسلامی خیال سروپری ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ بندہ سائنسی ترقیات اور سائنس کی تحقیقات سے اتنا خوفزدہ اور مرعوب تھا کہ اس نے سائنسی عقائد، سائنسی خیالات اور اسلامی خیالات کو منطبق کرنے کے چکر میں بہت سارے اسلام کے متفقہ نظریات اور عقائد کا انکار کر بیٹھا، جنت و جہنم کا انکار کر بیٹھا، فرشتوں کا انکار کر بیٹھا، فرشتوں کا انکار کر بیٹھا، مرنے کے بعد جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کر بیٹھا، اور اس کے علاوہ آقا کریم کی معراج جسمانی کا انکار کر بیٹھا۔ سائنس سے مرعوبیت نے اس کا دین و ایمان بھی اس سے چھین لیا۔ اور آج کے زمانے میں جو ہماری نئی نسل، یہ انتہائی المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور لمحے فکریہ ہے، اور سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سائنسی تعلیم دلوائیں، دنیاوی تعلیم دلوائیں،
لیکن فقط دنیاوی تعلیم نہ دلوائیں. کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی پناہ کہ سائنس کی مرعوبیت اسے کہاں سے کہاں لے کر چلے جائے. کتنے ایسے یونیورسٹی، کالجز اور اسکول کے طلباء کی ہم سے ملاقات ہو چکی ہے جو کہ اس چیز کو بالکل عقیدے کی طرح مانتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے، اور اسی سے رات دن آتے جاتے ہیں، اسی سے موسموں کا آنا جانا ہوتا ہے. کتنے ایسے ہیں. تو یہ جو نئی تعلیم ہے نا، انگریزی تعلیم، سائنسی تعلیم، یہ دہریت کو پروان چڑھا رہی ہے، ناستکتا کو فروغ دے رہی ہے. جو نیچریت سر سید احمد خان کا نظریہ تھا، اس نظریے کو آگے بڑھا رہی ہے. اور یہ کوئی آج کا فتنہ نہیں ہے، بلکہ پہلے زمانے میں بھی تھا، آقا کریم کے زمانے میں بھی تھا. تو کچھ تھے دہریہ جو فقط اسباب کو مانتے تھے، مسبب کو نہیں مانتے تھے، جو سرے سے خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے. تو چونکہ اس زمانے میں سائنسی تحقیقات تھی نہیں، سائنس کی جو نئی نئی ایجادات ہیں وہ تھی نہیں، لہذا وہ دنیا میں جو ہو رہا ہے سب کو زمانے کے حوالے کر دیتے تھے، گردش زمانہ کے حوالے، کہ گردش زمانہ ہے اور گردش زمانہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ زمانہ ہے جو تمام تبدیلیاں لا رہی ہے، اور جو تغیرات آ رہے ہیں، جو تبدلات آ رہے ہیں، وہ سب زمانے کی گردشیں ہیں، وہی لا رہی ہیں. یہ ان کا کہنا تھا. اور آج کا جو دہریہ ہے، آج کا جو نیچری ہے، آج کا جو ناستک ہے، چونکہ سائنس ترقی کر چکی ہے، اسی وجہ سے آج ان اسباب کو بیان کرتا ہے وہ کہ جو اسباب سائنس ہمارے سامنے بیان کرتی ہے. حالانکہ اسباب کے پیچھے ایک مسبب کا ہاتھ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ مسبب یعنی سبب کو پیدا کرنے والا. کوئی بھی سبب ایسی نہیں ہو جاتا. مثال کے طور پہ یہ کسی امتحان میں ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے سبب ہے محنت کرنا. تو کیا محنت خود بخود ہو جائے گی کہ ہم کو کرنا پڑے گا؟ محنت سبب ہے کامیابی کے لیے، کسی امتحان میں کامیابی کے لیے. تو کیا محنت ایسے ہی ہم سوئے رہیں، ہم کچھ نہ کریں اور محنت ہو جائے گی؟ ہمیں کرنا پڑے گا نا. تو اس محنت کے لیے ہم مسبب ہوئے، ہم کر رہے ہیں تب محنت ہو رہی ہے کہ نہیں ہے؟ امیر بننے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے زیادہ پیسہ ہونا یہ سبب ہے نا. تو کیا زیادہ جو پیسہ ہے ایسے ہی آ جائے گا کہ ہم کو محنت کرنی پڑے گی، ہم کو کمانا پڑے گا؟ تو اس پیسے کے لیے ہم مسبب ہو گئے. تو کوئی بھی سبب بغیر مسبب کے نہیں ہوتا. وہ پتہ نہیں کون سا لاجک ہے جو ان کو فقط سبب کی جانب لے کر تو جاتا ہے لیکن مسبب کی جانب لے کر جاتا. اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ پلیٹیں کھسکتی ہیں، ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے پلیٹیں کھسکتی ہیں، ابے ایسی کھسک جاتی ہیں کہ کوئی کھسکاتا ہوگا انہیں. ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ زمین گھومتی ہے، ایک لمحے کے لیے ایسے ہی گھومتی ہے کہ کوئی گھماتا ہوگا. یہ موبائل جو رکھا ہے یہاں پر ایسے نہیں گھوم رہا جب تک میں اسے نہ گھماؤں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر سبب کے لیے ایک مسبب کا ہونا ضروری ہے. ایک لمحے کے لیے مان بھی لو کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے، لیکن یہ تم نے کہاں سے نتیجہ اخذ کر لیا کہ کوئی سبب ایسے ہی وجود میں آ جائے گا اور اس کا کوئی مسبب نہیں ہوگا؟ تو یہ فتنہ آج کا نہیں ہے، پہلے کے زمانے میں بھی تھا. نبی کریم کے زمانے میں بھی کچھ تھے جو دہریہ تھے اور کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. فقط دنیاوی زندگی ہی ہے، یہیں پہ ہمیں مرنا ہے، جینا ہے، ہمیں دوبارہ نہیں زندہ ہونا.
یہ سورہ مومنون میں فرمایا، اور سورہ جاسیہ میں فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ جو دہریہ حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ فقط دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، ہمیں یہیں پہ مرنا ہے، یہیں پہ جینا ہے۔ اس کے بعد وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، سائنس کی تحقیق تو تھی نہیں کہ کہتے کہ سیل مر جاتے ہیں تو انسان مر جاتا ہے نا۔ یہ موت کے حوالے سے آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ اس کو تو روح سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، روح سے کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ سیلز مر جائیں اور سیلز نئے سیلز کو بنانا موقوف کر دیں، نئے سیلز نہ بنے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس سیل ہی کے بننے بگڑنے اور پھر ان کے بنتے رہنے کو زندگی سے تعبیر کرتے ہیں جو سائنسدان ہیں۔ ان کو روح سے کوئی لینا دینا، وہ جانتے ہی نہیں کہ روح کیا ہوتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج یہ چونکہ سائنس کی تحقیق ہے تو سیل کی بات کرتے ہیں، اور پہلے کے زمانے میں سائنس کی تحقیق نہیں تھی، سیل تک ان کی پہنچ ہی نہیں تھی کہ سیل بھی کچھ ہوتا ہے، لہٰذا وہ کہتے تھے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں جو چیز موت دیتی ہے وہ گردش زمانہ ہے، گردش زمانہ، زمانہ کا آنا جانا۔ حالانکہ ان کو کہ جیسے آج کل کے لوگوں کو جو سائنسدان ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی سیل بن بگڑ رہے ہیں تو اپنے ہی بن بگڑ رہے ہیں کہ کوئی بنا رہا ہے، تو ایسے ان کو بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ ابھی زمانے کی گردش اگر ہے تو زمانے کی گردش یوں ہی ہے کہ کوئی چلا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ زمانے کی گردش مطلب سمجھ رہے ہیں نا، بچہ ہوئے زمانے نے پلٹا کھایا، ہم پیدا ہوئے بچے تھے زمانے نے پلٹا کھایا، جوانی آ گئی، پھر زمانے نے پلٹا کھایا، ہم بڈھے ہو گئے، دیکھ رہے ہیں زمانے کی گردش، زمانے کا بدلاؤ، اور اس کے بعد بڑھاپے کے بعد اب اور کوئی چیز وہ لا نہیں سکتے، کچھ اور ہو نہیں سکتا، تو اس کے بعد موت، زمانے نے ایک اور پلٹا کھایا، موت۔ تب یہ زمانہ ایسے ہی پلٹا کھاتا ہے کہ کوئی پلٹا اسے کھلانے والا ہے، بچپنے سے جوانی میں تبدیل کرتا ہے، جوانی سے بڑھاپے میں تبدیل کرتا ہے، زمانہ ایسی پلٹا نہیں کھاتا۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی الٹا پلٹا کھا لے، کہ کوئی پیدا ہو جائے بوڑھا، اس کے بعد ہو جائے دھیرے دھیرے جوان، پھر دھیرے دھیرے بچہ ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ الٹا کہیں نہیں کھا لیتا؟ اگر زمانہ کو خود ہی پلٹا کھانا ہے، زمانے کی گردش خود ہونی ہے تو وہ تو الٹ ہو جائے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کی گردش چل رہی ہے تو ایک قانون کے مطابق چل رہی ہے، کوئی تو ہوگا جو زمانے کو اس قانون کے مطابق چلا رہا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو دہریہ حضرات تھے کہتے تھے کہ یہی زمانے کا پلٹا کھانا، زمانے کی گردش ہمیں موت دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرما دیا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ انہیں کوئی علم ہے ہی نہیں، وہ خالی اٹکل پچو لگاتے ہیں، بس خالی ہوائی فائرنگ کرتے رہتے ہیں اپنے گمان اور اپنے ظن کی، انہیں علم نہیں ہے۔ علم اسے کہتے ہیں جو کہ یقینی چیز ہو، اگر یقین ہو تب علم ہے، اگر یقین نہ ہو تو ایک گمان ہے محض، تو انہیں فقط گمان ہے، علم۔ ویسے ہی آج کے لوگوں کے لیے بھی انہیں فقط گمان ہے، علم نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، وہ خالی بس اٹکل پچو لگاتے رہتے ہیں، گمان کرتے رہتے ہیں۔ وہ اور اس کے بعد کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کہ اسے ناممکن سمجھتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کی قدرت کا ہی انکار کر دیتے تھے، اللہ کی قدرت کا انکار کر دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آخر یہ ہو کیسے سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ خدا کی قدرت میں ہے ہی نہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے، یہ قدرت ہی میں نہیں ہے۔
اور ان کے اس خیال کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت سورہ یاسین میں فرماتا ہے، سورہ یاسین میں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، کہ اس نے ہمارے لیے ایک کہاوت بیان کی. کفار کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک کہاوت بیان کی. اور وہ کہاوت کیا تھی؟ یہی کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، جسم کا پتہ نہیں ہوگا، جسم مٹی میں مل جائے گا، پھر یہ خدا کی قدرت میں کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ معاذ اللہ رب العالمین. اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اس نے ہمارے لیے ایک کہاوت بیان کی. اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور خود وہ اپنی پیدائش بھول گیا کہ وہ کچھ نہیں تھا تو ہم نے اسے بنا دیا. اور جب وہ کچھ نہیں تھا تو ہم نے اسے بنا دیا. اب جب وہ ہو گیا اور پھر کچھ نہیں ہوگا تو اسے بنانا پہلی بار بنانے سے آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ آسان ہوگا نا. کسی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری بار بنانا آسان ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اس نے ہمارے لیے کہاوت بیان کر دی کہ ہم مر جائیں گے تو کون ہمیں زندہ کرے گا، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ وہ خود اپنی پیدائش بھول گیا کہ وہ نہیں تھا اور ہم نے پیدا کر دیا. وہ نہیں تھا، ہم نے پیدا کر دیا. تو جب اب ہو گیا اور پھر وہ نہیں ہوگا، مطلب ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ فرماتا ہے قال، اس نے کہا میں یحیی العظام وہی رمیم، کہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جب کہ وہ سڑ گل جائیں گی اور ان کا چورا چورا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں تو کچھ لوگ تھے جو خدا کی قدرت کا ہی انکار کرتے تھے، اور کچھ اور لوگ تھے جو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اقرار کرتے تھے، ایمان تھا، لیکن ساتھ میں وہ کہتے تھے کہ ہم چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، شرک کریں، کفر کریں، ہمیں کل قیامت کے روز کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور یہ جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کا خیال تھا یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی بن جائیں گے. ایسے لوگوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی ضرر دے سکتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، کہ جن کے ہاتھوں میں نہ تو تکلیف دینا ہے نہ تو نقصان پہنچانا ہے نہ ہی نفع پہنچانا ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کی بارگاہ، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، یہ ہماری شفاعت کر دیں گے، یہ ہماری شفاعت کریں گے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا تم نہیں، تمہارے ساتھ ان کو بھی ہم آگ میں ڈالیں گے جن کی تم عبادت کرتے ہو. سفارشی ہیں یہ ہوں گے تمہاری شفاعت کریں گے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، تمہارے ساتھ ساتھ ان کو بھی ڈالا جائے گا. اور یہ اسی لیے ڈالنا ہوگا تاکہ ان کی حسرت اور ان کے افسوس میں مزید اضافہ ہو کہ ہم جن کو خیال کرتے تھے کہ ہمیں بچائیں گے خود وہی چلے آئے جہنم کی آگ میں. وہ کیا شعر ہے کہ جن پتوں پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، ہے نا، ایک مصرع ہے کہ جن پہ بھروسہ تھا وہی یہ ہمارے ساتھ خود آ گئے اور جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے تھے. تو یہ کفار کے مختلف عقائد ہیں
کہ جن کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، کہ وہ بڑی خبر عقیدہ آخرت کہ جس کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں اس آیت کریمہ کی جو آگے کی آیات ہیں ان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے پھر ان قریب وہ جان لیں گے۔ ان آیات کے حوالے سے مکمل گفتگو اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔